کیا ملک اس بات کے لیے تیار ہے کہ صوبے بنائے جائیں؟ صوبے بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، انڈیا میں بھی بن رہے ہیں اور جگہ بھی بنتے ہیں، لیکن طاقت کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں رہا ہے۔ طاقت سے مسائل اور الجھتے ہیں، اور حالات اب ایسے ہیں کہ لوگ اپنے علاقوں میں، اپنے دیہاتوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں محفوظ نہیں سمجھتے اپنے آپ کو۔ دیکھیے، نئے صوبے بنانا، نئے ڈویژن بنانا، نئے ضلع بنانا، نئی تحصیلیں بنانا، نئے ٹاؤن بنانا، یہ انتظامی معاملات ہیں، اور انڈیا میں بھی صوبے بنے ہیں، اور لیکن ہمیں اپنے ملک کی جو انتظامی ساخت ہے اس کو پہلے دیکھنا چاہیے، اس کو پورا مطالعہ کرنا چاہیے۔ نقوی صاحب ہمارے برخوردار ہیں، لیکن کچھ وقت سے پہلے بالغ ہو گئے ہیں۔ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات جو ہے وہ اپنی ذاتی کیپیسٹی میں کی ہے، لیکن اپنی ذاتی حیثیت میں بات کرنا کیسے ممکن ہے جبکہ وہ اس وقت ایک کابینہ کے ممبر ہے؟ کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں، یا وزیر اعظم پاکستان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میری آشیرواد پہ ہوا ہے، یا میری اجازت سے ہوا ہے، یا کابینہ یہ کہہ سکتی ہے وفاقی کہ یہ ہماری اجازت سے ہوا ہے، یا کسی اور طرف سے کوئی بات ہوئی ہو تو وہ بھی واضح کر دی جائے؟ کیا ملک اس بات کے لیے تیار ہے کہ صوبے بنائے جائیں؟ صوبے بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، انڈیا میں بھی بن رہے ہیں اور جگہ بھی بنتے ہیں، لیکن جس طرح ہمارے ملک میں بات کی جا رہی ہے، ہم نے بغیر تیاری کے جو میں چیختا رہا، اور 1 سال سے زیادہ عرصہ میں چیختا رہا کہ فاٹا ابھی انضمام کے قابل نہیں بنا ہے، ہمارے سر پہ تھوپ دیا کہ تم تو انضمام کے مخالف ہو۔ ہم نے کہا نہیں، ہم انضمام کے خلاف نہیں ہیں، یہ ایک علاقہ فاٹا کے عوام، ان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ ہے، لہٰذا اس میں کئی آپشنز ہو سکتے ہیں۔ ذرا اس پر وہاں کے عوام سے بھی پوچھ لیا جائے کہ وہ صوبہ میں انضمام چاہتے ہیں، وہ ایک الگ صوبہ چاہتے ہیں، اور یا یہ کہ وہ اپنی اسی پوزیشن میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں پوچھا گیا ان سے۔ آج وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ وہاں کے عوام کی زندگی اب وہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم اب فاٹا ہے یا ہم صوبے کا حصہ ہے، وہاں کوئی نظام موجود نہیں ہے، اور باقی نظام تو دور کی بات ہے۔ یہ کوئی کیک تو نہیں ہے کہ آپ آرام سے چھری لے کر اس کو بس جس طرح چاہیں کاٹ دیں۔ صوبے بنانے کی بات کے لیے کیا ملک تیار ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ اگر 4 یا 5 بھائیوں کا مشترکہ مکان ہو اور اس کے بعض حصوں میں آگ لگ جائے، تو اس وقت وہ آگ بجھائیں گے یا اس وقت وہ کہیں گے آئیے ذرا بھائی آپس میں تقسیم کر لیں؟ تو ہر چیز کے لیے کوئی ماحول بنانا، سوائے اس کے کہ جو پبلک کو درپیش پرابلمز ہیں، جو مشکلات ہیں، جو اس وقت بد امنی ہے، زندگی اجیرن ہے، اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے آپ کو ہم سب کو ایک نئی بحث ہو جاتی ہے، روز روز نیا ایشو اٹھاتے ہیں، پھر اس پر بحث ہوتی ہے۔ یہ صبح پہلے کئی بار ہو چکا ہے۔ ہم صوبے کے خلاف نہیں ہیں کہ صوبے نہ بنے، اصولی طور پر نہیں ہیں ہم لوگ، لیکن اگر قومیتوں کی بنیاد پر بنیں گے پھر شکلیں کیا بنیں گی؟ اگر محض انتظامی بنیادوں پر بنیں گے پھر شکل کیا بنے گی؟ اور اس پر ہر صوبے کا عوام کا ایک رد عمل آئے گا، اور وہ کہیں گے کہ بھئی ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، مجھے اس صوبے میں شامل کرو، مجھے نہ شامل کرو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ابھی باقی ہیں، اور ایک مشکل مسئلے کو اتنے آسانی کے ساتھ ہاتھ ڈال دیا گیا کہ جو شاید ان کے بس میں نہ ہو، اور مشکلات اور پیچیدگیوں میں اضافہ کر لے۔ تو یہ مجھے خطرات ہیں کہ ہر چیز جو ہے مشاورت سے ہونی چاہیے تھی۔ یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے، ملک کے ہر شہری کا مسئلہ ہے۔ یہاں پر مختلف قومیتیں رہتی ہیں، ان قومیتوں کی اپنی ایک شناخت ہے، آپ اس کو نظر انداز کریں گے یا ان کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے؟ یہ سارے معاملات وہ ہیں کہ جس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ جو پورے ملک کے حالات ہیں، ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں ہیں، یہاں پر بلوچستان میں ہے، حکومت کی کوئی ریٹ موجود نہیں ہے، مسلح گروہ ہیں، اور مختلف علاقوں میں اضطراب ہے، عوام پریشان ہیں، ان کی زندگی اجیرن ہے، اور حالات اب ایسے ہیں کہ لوگ اپنے علاقوں میں، اپنے دیہاتوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں محفوظ نہیں سمجھتے اپنے آپ کو۔ اپنے بچے اب وہ تعلیم کے لیے اسکول نہیں بھیج سکتے، محنت مزدوری کے لیے اور حلال کمائی کے لیے وہ اب ان کے راستے بند ہو چکے ہیں۔ تو یہ تمام حالات ہیں جو اس وقت ملک اس کا سامنا کر رہا ہے، لیکن ملک کو چلانے والے اس ساری صورتحال سے غافل ہیں، اور کسی قسم کی کوئی ایسی
قومی سطح کی پالیسی موجود نہیں ہے کہ جس میں سب مل کر ہم ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے سوچیں، اور طاقتور قوتیں جو ہیں وہ اپنی طاقت کی بنیاد پر مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ ہم حل کر لیں گے، لیکن طاقت کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں رہا ہے۔ طاقت سے مسائل اور الجھتے ہیں، اور پہلے تو ہم خیبر پختونخوا یا بلوچستان کی بات کرتے تھے، اب تو کشمیر کی صورتحال بھی بہتر نہیں ہے، وہاں پر بھی ایک اضطراب ہے، اور وہاں پر بھی لوگ مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا دھرنا دیے ہوئے ہیں، اور وہ بار بار ہمیں آواز دے رہے ہیں کہ ہمارے مسئلے کو آپ حل کریں، آپ حل کریں، لیکن اس پر بھی حکومت کی طرف سے اب تک کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، نہ اس پر کوئی جواب آ رہا ہے، نہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کسی کو اس میں کردار ادا کرنے دیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت قومی سطح پر مشاورت کے محتاج ہیں، اور ایک انصاف پر مبنی پالیسی بنانے کا تقاضا کرتے ہیں۔